السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. میں یہاں پہ اس لیے کھڑا ہوں کہ میں خود چائے بناؤں، چونکہ جب مجھے کوئی اور چائے بنا کے دیتا ہے تو یہ جو چائے کا تویز ہوتا ہے یہ سنگل ڈالتا ہے، اور میں ڈبل تویز والی چائے پیتا ہوں، ورنہ مجھے اچھی نہیں لگتی. میں جھٹکا آدمی ہوں، پینڈو بندہ ہوں، میں تیز کڑک چائے پیتا ہوں، اور یہ اس لیے میں خود ذمہ داری لے رہا ہوں کہ میں ڈبل تویز والی چائے پی سکوں اور اس میں پھر مجھے کوئی دھوکہ نہ دے سکے، کیونکہ جب میں کسی پر ڈیپینڈ کرتا ہوں تو مجھے سنگل تویز والی چائے ملتی ہے. ڈونٹ وری، آئی ایم پلیئر ایٹ دس پلیس، ڈونٹ وری. چلے Why are you laughing؟ ویسے ہی ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں ہم. اچھا یار پلیز یا تو یہاں آ کے بیٹھ جاؤ یا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ پلیز. جی مہربانی جناب. اوکے نہیں آپ کی مہربانی. نہیں آپ کی مہربانی نہیں، آپ کی مہربانی. نہیں حضور مہربانی. نہیں ٹاس کر لیتے ہیں کس کی. اچھا بھائی آپ کی مہربانی یار، آ جائے آپ. تو کر مہربانیاں میں چاہ پئی بنانیاں نہ کھنڈ وچ کول وے یار نہ وہ کچھ بول وے. اچھا عزیز صاحب میں آج کا ایجنڈا پڑھ دوں؟ جی کچھ تو خیال کرو. سر میں ایجنڈا پڑھنے لگی. آپ ایجنڈا پڑھو. اچھا جی، آج کافی دنوں کے بعد شو میں شامل ہوگا عزیزی البم. اس بات کا جائزہ بھی لیں گے کہ کیا امریکہ واقعی عراق سے نکل گیا. تو میں لیکن سب سے پہلے معمول کے مطابق چند خبریں. ایک منٹ ٹھہر جاؤ ذرا. اوہو نہیں یہ ابلنا شروع ہو گئی، آواز آنی شروع ہو گئی تھی، میں نے سمجھا پار چلی ہے. میری بات سنو، یا تو پلیز ادھر آ کر بیٹھ جاؤ یا تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کرو. جی اوکے، تھینک یو ویری مچ. بلکہ بہتر یہی ہوگا کہ ادھر آ کے بیٹھ جائیں کیونکہ اب چند خبریں ہیں جن پر ہم نے تبصرہ بھی جی جی شروع کریں آپ. تشریف لائیں. اچھا جی، آج کی پہلی خبر ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا کہنا ہے کہ اداروں میں تصادم نہیں چاہتے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو کیسے توڑ دیں. عجیب بیان ہے. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحبہ کوئی اردو کا محاورہ سن لیتی ہیں، پھر تمام دن اس مطلب کھوج میں رہتی ہیں کہ میں اپنے کس بیان میں یہ محاورہ فٹ کروں. اب انہوں نے یہ سن تو لیا ہے کہیں سے بت تراشنے والی بات. اب ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ جناب آپ نے کون سا بت تراشا ہے. فوج، اگر ان کی مراد فوج سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فوج کو پھر آپ نے تراشا ہے. ایک منٹ یار، ایک منٹ کیا ہو گیا؟ جی کے بغیر خبروں کا تبصرہ ایسی ہے جیسے پتی کے بغیر بندہ چاہ بنائے. تو پھر میں نے کہا تھا بیٹھو آگے شروع کریں. یہ لیجئے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آئی ایم سوری، یہ میری ہے. اچھا آپ کی بھی دے رہا ہوں چاہے جی. کیا کہا جی ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ نے؟ انہوں نے کہا جی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو کیسے توڑ دیں. ہائے 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 ہائے. میرا خیال ہے ان کا اشارہ بت کریلوں کی طرف ہے. نہیں ان کا اشارہ فوج کی طرف ہے کہ ایکسٹینشنز نہیں ہیں ہم نے. یا اللہ خیر، فردوس عاشقوان صاحبہ نے یہ کیا کہہ دیا یار. ویسے میرا خیال ہے فردوس عاشقوان صاحبہ، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشنوں سے پہلے جو سیاستدان ہوتا ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی دے رہا ہوں، ٹھہرے یہ لیں. کی ہوا جی؟ کیا ہوا بھائی جی؟ آپ نے بدتمیزی فرمائی ہے. کیوں جی؟ کوئی گندا بسکٹ دے دیا آپ کو؟ میں نے اب نہیں لینا. نہیں ہوا کیا؟ وہ بسکٹ اٹھانے لگے تھے، آپ ٹرے ادھر لے آئے میری طرف. تو لے کے تو کیا ہوں ادھر. ہاں تو آپ رکے نہیں نا، آپ پھر واپس. تمہاری نیت ہی نہیں تھی دینے کی. یار عجیجی کی پیشکش محدود مدت کے لیے ہوتی. 10 سیکنڈ میں بسکٹ اٹھا لو تو اٹھا لو، جلدی اٹھا لو، ختم ہو جائے. دیکھ لو یہ چمڑے کے سکے چلا رہا ہے یہ. تم کل سے اس کا ادھر جانا بند ہے بس. لا جناب ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ الیکشنوں سے پہلے تو جناب اعلیٰ سیاستدان بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا یار بسکٹ تو دو مجھے. اللہ جی لا جناب، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں سیاستدان کہ بھائی جی اگر کوئی 3 سٹار بت مل جائے نا تو پھر میں MNA پکا، اور اگر 4 سٹار مل جائے تو پھر تو وزیر میں بڑھوں ہی بڑھوں. اور پھر مشکل وقت آنے پر وہی سیاستدان ان بتوں سے گلا کر رہے ہوتے ہیں. پتھرو آج میرے سر پہ برستے کیوں ہو، میں نے تم کو تو ہی اپنا خدا رکھا ہے. ویری ویل سیڈ.
चलो इस खुशी में एक बिस्किट तो दो यार प्लीज। खा रहा हूँ जनाब, खा रहा हूँ। उनको भी दें भाई खा मुझे रहा हूँ यार, खा रहा हूँ। क्या काली पड़ गई है आपको? अब मुझे दो यार, ये लो यार, ये लो, ये लो, ये लो, बस ठीक है। ये देखे अब पता चला है जब तुम वजीर खुराक थे तो अवाम पे क्या गुजरती थी। ओए होए होए होए। उधर अपने पास बिस्कुट इसने रखे होते थे, दूर से मुझे बिस्कुट ऐसे देख रहे होते थे। अमान से ये बिस्कुट ये जो लाल लाल टिक्का है ना, ये मुझे नीला थोथा लगता था दूर से। और बिस्कुट मुझे बेचारे कह रहे होते थे, ये अब्बू हमें उठा ले, हमें मुंह ले ले, जैसे गोद ले ले नहीं होता। अच्छा नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद खबरों पर तबसरा जारी है। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना है एक छोटा सा बिस्कुट, चूंकि चाय अभी जारी है। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि यार ये चाय तो लेके आओ प्लीज। बहुत अच्छे। मैं इधर दानिशवारों को भाई चाय वाले खोखे वाला नहीं हूँ यार मैंने प्लीज कहा है। प्लीज का हम तुम्हें पिलाते रहे नहीं। मैंने तो कभी इस तरह अपने घर में काम नहीं किया। अच्छा कैसे और किया? मैं जब खुद चाय पीने लगूंगा तो अपनी खुशी से तुम लोगों को भी पिला दूंगा। अब पता चला ना, दिन में 26 कप हम तुम्हें पिलाते रहे बना बना के। लाते रहे। मुझे घर भी मैं अपने कपड़े धोने लगूं तो आपकी परजाई कह देती है कि अपने धोने लगे तो जरा सारे घर के धो दो, मैं धो देता हूँ। जब मैं खुद चाय पीने लगूंगा तो मुझे कहेंगे तो मैं पिला दूंगा। स्पेशल मैं नहीं किसी की नौकरी करता। खबर सुना दो। सुनाए जी, सुनाए। वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि मुसीबत में तो कव्वे भी इकट्ठे हो जाते हैं, पर यहाँ सियासतदान इकट्ठे नहीं होते। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, आए हाय हाय। इत्तेहाद के लिए कव्वों की मिसाल ही मिली थी तुम्हारे मुर्शद को। तो सही कह रहे हैं ना, जब कव्वे इकट्ठे हो जाते हैं तो यार पार्लियामेंट में इतनी से बंदे नहीं इकट्ठे हो सकते। मुर्शद पाक, आप इसकी कहाँ ना सुने, आप इस दफा कव्वों की ये असम्बली बनाए जनाब। वैसे भी जितनी मर्जी आप मेहनत कर लीजिए, लोग यही कहते हैं कि कहाँ चेटा ही है, तो फिर कव्वों की असम्बली बना ले जनाब। ज्यादातर वैसे भी असम्बली में कहाँ ही हो रही होती है। खर्चा भी बचेगा मुर्शद पाक। एवं कोरम इकट्ठा करें तो इतना खर्चा हो जाता है, इधर आधा किलो कलेजी फेंकेंगे तो कव्वों का कोरम पूरा हो जाएगा। तो कलेजी तो फिर भी देनी पड़ेगी। हाँ, वैसे मुर्शद, ये कव्वों की असम्बली के नुकसानात भी काफी होंगे। फिर उधर कोई झूठ नहीं बोल सकेगा। अगर किसी ने झूठ बोला तो पीछे से गाना शुरू हो जाना, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं वॉकआउट कर जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तो झूठ के बगैर तो असम्बली ऐसी ही है जैसे चीनी के बगैर मठियाई, या जैसे चावलों के बगैर ब्याह, या गोश्त के बगैर निहारी। वजीर आला बलूचिस्तान असलम रईसानी ने कहा है कि हुकूमत पर भी गर्मी और सर्दी के असरात होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा असलम रईसानी साहब यार ने। तुम ये तबसरा इस पर बाद में करना, पहले ये बताओ कि असलम रईसानी साहब इस तरह के बयान जानबूझकर देते हैं या वो दर हकीकत इतने ही बोल रहे हैं? यार वो दानिश्वर आदमी है। अच्छा। वो एक चीज को परख के जांच के फिर बात करते हैं। अच्छा। सही उन्होंने कहा कि मौसम का असर होता है हुकूमत पे। आपका क्या ख्याल है, ये जो हुकूमत की टांगें कांप रही हैं, ये मंसूर इजाज के आने की वजह से कांप रही हैं? हाँ। नहीं, सर्दी की वजह से कांप रही है। मौसम है ऐसा। अच्छा हाँ, ये जो सारी हुकूमत एक नुक्कड़ में इकट्ठी हुई है। तुम्हारा क्या ख्याल है भाई जी, ये कोई 111 ब्रिगेड का कमांडर बदला इसलिए सारे इकट्ठे हुए हुए हैं? नहीं यार, ठंड से इकट्ठे हुए होंगे यार, समझा करें आप लोग। बुजुर्ग साइंसदान कहते हैं कि गर्मी में चीजें फैलती हैं और सर्दी में सुकड़ती हैं। और ये जो हुकूमत के पिछले एक हफ्ते से दंद बज रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? शाहरुख खान बनने का शौक है हुकूमत का? किरण नहीं, ये इसलिए दांत बाज रहे हैं कि मरी बर्फ थोड़ी पड़ी है। ओए होए। अच्छा ये मौसम का असर होता है, बहुत ज्यादा असर होता है। अच्छा। तुम देखो ना, वो असेंबली के अंदर मेरे मुर्शद पाक के पास उन्होंने हीटर लगा दिया। अच्छा। गर्मी की वजह से, उसकी तपश की वजह से मेरे मुर्शद के मुंह से निकल गया कि रियासत के अंदर रियासत बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाए। देख लो तुम, वो हीटर से हटे, बाहर आए, ये ठंडी हवा लगी है, फौरन उन्होंने बयान वापस ले लिया, जैसे बंदा हवा में बोकल नहीं ले लेता। ये जो बाबर अमान और राणा सनाउल्लाह गर्मियों में चौड़े हो के बयान देते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो को मगरूर आदमी है? नहीं,
वो गर्मी की वजह से बेचारे फैले होते हैं। तो कह रहा सर्दियों में चीजें सुकड़ती हैं, लेकिन कीमतें तो फैल रही हैं सर्दियों में भी। यार कीमतें नहीं फैल रही, नोट सुकड़ रहे हैं। अच्छा, जब नोट सुकड़ के छोटे हो जाएंगे तो एक की जगह 2 ही देने पड़ेंगे। पुलिस को बिजली के करोड़ों के इजाफी बिल, आईजी ने तमाम अजला के डीपीओस को चेकिंग का निजाम वज़ा करने की हिदायत कर दी। बहुत अच्छे आईजी साहब, मैं माफी चाहता हूँ जनाब। और डीपीओ को क्यों ऑर्डर कर रही है जनाब? बिल चेक करें, खुदा के वास्ते बापड़ा वालों को पूछें, वो किस लिए इतना बिल भेज देते थानों में? हाथ हो गई है। वैसे थाने में तो अंधेरा ही अंधेरा होता है जनाब, पुलिस का तो रोशनी का वैसे ही कोई ताल्लुक नहीं है। खुद ही तुसी सानू कहंदे हो कानून अन्ना हुंदा है, ते अन्ने दा रोशनी नाल की काम है जनाब? आनी ते रोशनी होवे ते लोकी हस पैंदे ने, जिवें कोई बंदा खीरे नाल चीनी ला के खा रहा हो ते लोकां दा हासा निकल जांदा। पुलिस दा की काम है रोशनी नाल? हनेरा को पुੱਤ है साडे थाने ते, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ जनाब ਛਿੱਤਰ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 640 ਵੋਲਟ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਓ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਕਿਧਰੇ ਬਲਬ ਤੇ ਪੱਖਾ ਵਹਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਦਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਇhtiyat ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੌੜਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਦੌੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਮੁਰਾਦ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਉਂਗਾ? ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ FIR ਕੱਢਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਦਫਾ 302 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 307 ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਰ 302 ਦਾ 307 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 2 ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਉਹ 2 ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੇ ਤੇ 7 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਪੂਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਬਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ SHO ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਪੱਖਾ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇਬ ਕਤਰੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੱਖਾ ਫੜਾ ਕੇ ਪੈਡਿਸਟਲ ਫੈਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। यार तुम हमेशा पुलिस का रिकॉर्ड लगाते रहते हो, कभी उन बेचारों की बिपता भी तो सुना करो, उनके मसाइल भी तो सुना करो। अभी चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी है इंटरनेट पर, जिसमें ये बेचारे जो पुलिस लाइंस में जो ज़ेरे तरबियत पुलिस कांस्टेबल होते हैं और जो थाने से ट्रांसफर होकर बतौर सजा लाइन में चले जाते हैं, उनकी एक कहानी है, सुनाऊं तुम्हें? बड़ी मजेदार। ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਆਦਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕੜਾਈਆਂ ਮਾਂਜਣ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਥਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਧੁੱਪੇ ਦੌੜਾ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ ਬਾਈ, ਖਲੋਤਾ ਰਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे। इस वीडियो में पुलिस लाइन में बैठा हुआ एक अहलकार जो है वो पुलिस की जुगनी सुना रहा है। बहुत दिलचस्प चीज है, बड़ी मजेदार है, जरा गौर से सुनना। हाय 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 हाय, पुलिस लाइन में से आप ही बड़े ने। ये सुनो जरा, ये लो। जुगली थाने सी खुशहाल, पैर पैर ते लबदा माल। जुगली थाने सी खुशहाल, पैर पैर ते लबदा माल। इत्थे फस गई विच जंजाल, नाले खानी पै गई दाल। ओए पीर मेरे आओ जुगनी जी, ए हवालदार वाले जुगनी जी, ए वे साडे लोएरे दी जुगनी जी। ओ लत चुक तू, 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 चुक तू। करे साईं नाले हैंड्स डाउन पिया, करे साईं पीर मेरे आओ जुगनी जी, ए हवालदार वाली जुगनी जी, ए वे साडे लोएरे दी जुगनी जी। जुगनी डिग पई विच ग्राउंड, जुगनी डिग पई विच ग्राउंड। जदों लगे 6-7 राउंड, जदों लगे 6-7 राउंड। ए नहीं जानदी आउट ऑफ बाउंड, सुन के नैब CDI दा सौंड। ओए पीर मेरे आओ जुगनी जी, ए हवालदार वाली जुगनी जी, ए वे साडे लोएरे दी जुगनी जी। ओ लत चुक तू, लत चुक तू,
ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੀ 20 ਪੁਸ਼ਅਪ ਲਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਅਸਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਜਿੰਦ ਵਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆਹ ਜੁਗਨੀ ਦੀ ਇਹ ਹਵਾਲਾਰ ਵਾਲੀ ਜੁਗਨੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਦੀ ਓ ਲੱਤ ਚੁੱਕ ਤੂੰ 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 ਕਰੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਹੈਂਸ ਡਾਊਨ ਪਿਆ ਕਰੇ ਸਾਈਂ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆਹ ਜੁਗਨੀ ਦੀ ਇਹ ਹਵਾਲਦਾਰ ਵਾਲੀ ਜੁਗਨੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜੁਗਨੀ ਦੀ ਵੀਕ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਘਰ ਦਾ ਹੋ ਵੀਕ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਘਰ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲੈਨ ਚ ਮੈਸ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਲੈਨ ਚ ਮੈਸ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਉੱਤੇ ਫੜਦੇ ਫਿਰੀਏ ਜਦ ਦਿਨ ਆਵੇ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਫੜਦੇ ਫਿਰੀਏ ਜਦ ਦਿਨ ਆਵੇ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਉੱਤੇ ਫੜਦੇ ਫਿਰੀਏ ਜਦ ਦਿਨ ਆਵੇ ਇਤਵਾਰ ਦਾ सर आपको पता चला अरफा करीम इंतकाल कर गई हैं? हर पाकिस्तानी का दिल बोझल है आज, और यानी हर पाकिस्तानी के लिए बाइस फख्र थी वो बच्ची। यानी इतनी यानी दुनिया की कम उम्र तरीन IT एक्सपर्ट, एग्जैक्टली और वाकई काबिल फ़ख्र असासा थी हमारा। और तुम्हें याद है कुछ अर्सा पहले हमारे शो पर वो आई थी बच्ची अपने वालिद साहब के साथ। आई थी, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी मुलाकात की थी टैलेंटेड हमारी। बच्ची थी, उसकी गुफ्तगू से ही पता चलता था कि वो वाकई दुनिया में नंबर 1 बच्ची है भाई। हमने अपने शो में उसका जिक्र भी किया था। उस बेचारी को ये गिला था कि उसकी सलाहियतों से मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा नहीं किया जा रहा। लेकिन सर अभी तो वो बहुत छोटी सी बच्ची थी, उसने तो बहुत आगे जाना था। बहुत आगे जाना था, बहुत आगे जाना था, लेकिन इसी तकदीर कहते हैं ना। अल्लाह ताला उसे अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन, उसकी सुम्मा मुश्किलें आसान करे और आखिरत उसकी अच्छी कर दे अल्लाह पाक। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा यार पाजनैद, ये जो तुम लॉबी में खड़े हो के वो बाजवा साहब से बात कर रहे थे कि अमेरिका इराक से हमें फौजी नखलाई कर गया है अपना, उधर से निकला नहीं, वो तो इराक को जफा डाल के बैठ गया है, ये क्या बात हुई भाई? तुमने मेरी बात उस वक्त गौर से सुनी थी? उस वक्त भी तुम्हारा सारा ध्यान जो था वो चाय और बिस्किट्स की तरफ था। सरासर गलत कह रहे हैं आप, ना मेरा चाय की तरफ ध्यान था ना मेरा बिस्कुटों की तरफ ध्यान था। हाँ अलबत्ता उसमें एक बिस्कुट था वो जो डबल होता है जिसमें क्रीम होती है, हाँ। वो क्रीम मैं देख रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जिस तरह तुम्हारी दिलचस्पी सिर्फ बिस्किट में क्रीम की तरफ है ना, मैं ये बात साबित करने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका का ध्यान बिल्कुल उसी तरह क्रीम की तरह सिर्फ तेल में है, और वो सिर्फ फौजी तौर पर, फौजी उसका इनखला हुआ है इराक से, माशी तौर पर उसने तो इस तरह का खौफनाक किस्म की उसने इराक को जफी डाल ली है कि अगले 100 साल तक उससे छुटकारा मुमकिन नहीं है। क्या मतलब सर? तुम देखो ना, सीधी सीधी बात ये है कि अमेरिका ने या जो मगरबी अक़वाम है उनका 40 साल बाद, कमोबेश 40 साल बाद ये जो इराकी ऑयल है इस पर दोबारा कब्जा हुआ है। 1973 में इन कंपनीज को इराक से निकाला गया था। उस वक्त से लेकर जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया उस वक्त तक वहां पर रशियन कंपनीज काम कर रही थी। और इस बात में कोई यार ये ढकी छुपी बात है कि दुनिया में सऊदी अरब के बाद इराकी जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो सबसे बड़े हैं। और एक अरसे से जितनी भी अमेरिकन और मगरबी अक़वाम थी इनकी नजरें इराकी तेल पर थी, और आज पूरी दुनिया में ढंडोरा पीटा जा रहा है कि जनाब फौजी हमने इनखला कर लिया, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है इराक के अंदरूनी मामलात से, और हमने तो इतने अरब डॉलर्स का नुकसान करवा लिया है। Exactly. कैसे नुकसान करवा लिया भाई? सिर्फ तुम ना, ये जिन दिनों वहां से अमेरिकी फौजों का इनखला हो रहा था, सिर्फ उन चंद दिनों के दौरान तुम इनकी ऑयल सेक्टर में, इराकी ऑयल सेक्टर में इनकी डेवलपमेंट्स देख लो तो तुम्हें इस ये जो ओबामा साहब दावा करते नजर आ रहे हैं ना, जब दिसंबर में इनका इनखला हुआ है तो 30 नवंबर को पूरे यानी फख्र के साथ ओबामा साहब फरमा रहे हैं कि हम अपने पीछे एक मुस्तहकम और अपने पैरों पर खड़ा होने वाला इराक छोड़कर आए हैं। खाक तुम ऐसा इराक छोड़ के आए हो,
تم نے اس کی پوری جو شیرگ ہے اکانومی کی اس پر قبضہ کر لیا. اچھا آئندہ کبھی اوباما کو صاحب نہ کہنا, وہ غصہ کر جائے گا. انگریز غصہ کر جاتا ہے, انگریز کو مسٹر کہتے ہیں, صاحب نہیں کہتے. چلو مسٹر اوباما پورے فخر کے ساتھ جب یہ اعلان فرما رہے تھے, انہوں نے جو مغربی ایک آئل کمپنی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ آئل سیکٹر کی دنیا کی یہ دوسری بڑی کمپنی ہے, شیل کمپنی, اس کو $17 بلین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے عراقی گیس کا. اچھا جی جی, اور اس سے بھی صرف 3 دن پہلے جو عراق کا زبیر آئل فیلڈ ہے اس کے آپریشنل رائٹس امریکن کمپنی ایمرسن کو دیے گئے تھے, جو کہ اس سے پہلے جو اس کے جو پروڈکشن کانٹریکٹ تھا وہ پہلے ہی جو امریکی کمپنی آکسیڈنٹل ہے اس کے پاس تھا. ہائے ہائے. اور اس سے چند دن پہلے جو عراق میں دنیا کی چوتھی بڑی آئل فیلڈ ہے رمیلا آئل فیلڈ, اس کا کانٹریکٹ برٹش پیٹرولیم کو دیا گیا. اللہ پھڑ, یعنی صدام کو بش نے نہیں مارا, وہ بیچارہ اپنے تیل کے ڈرم کے نیچے آ کے مارا گیا ہے, وہ ڈرم جو امریکہ اٹھانے آیا تھا. بالکل. ابھی اور سنو, جو ایک بڑا عراقی آئل فیلڈ ہے مجنون آئل فیلڈ, وہ شیل کو عطا کر دیا گیا. پھر جو ان کا ویسٹ کورنا آئل فیلڈ ہے وہ ایکسون موبائل, جو ابھی کچھ عرصہ پہلے 2 امریکن آئل کمپنیز کا آپس میں مرجر ہوا تھا, اس کو عطا کر دیا گیا. اور یہ بچہ جانتا ہے کہ یہ وہ تمام آئل کمپنیز ہیں, چاہے وہ امریکن کمپنیز ہیں یا ویسٹرن کمپنیز ہیں, جنہوں نے باقاعدہ پلاننگ کر کے بش کو اکسایا تھا عراق پر حملہ کرنے کے لیے. یعنی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ بچہ جانتا ہے, اس سے تمہاری مراد کہیں یہ تو نہیں کہ یہ تم کتنے بیوقوف ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. نہیں یار, یہ بات کوئی کہنے والی ہے؟ بالکل, اس کے بھی 2 مطلب نہیں یار, اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ بات کہنے والی ہے. میں کہہ سکتا ہوں تمہیں یہ بات. نہیں, بات تو تمہاری ٹھیک ہے. اور دوسری ایک اور میں تمہیں بات, جو میں باجوہ صاحب کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن تم بھی ان کے ساتھ مل کے میری مخالفت کر رہے تھے, وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جب یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں, انہی دنوں میں امریکنز نے باقاعدہ پریشرائز کر کے عراقی گورنمنٹ کو یہ قانون بنوا لیا ہے کہ جتنی بھی انرجی سیکٹرز میں ڈیلز ہیں, جتنی بھی سودے ہوں گے توانائی کے شعبے میں, وہ پارلیمنٹ میں زیر بحث نہیں آ سکتے. حالانکہ پارلیمنٹ بھی آج تک تو عراق میں جو پارلیمنٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ امریکنز کے زیر نگین, لیکن اس کے باوجود کوئی بھی جو آئل ڈیل ہے وہ پارلیمنٹ میں زیر بحث نہیں آ سکتی. اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کھل کے کھیلنے کا موقع مل جائے گا. اور اس کے بعد ایک اور ڈیولپمنٹ بھی وہاں پر ہو رہی ہے کہ انرجی سیکٹر میں جتنی بھی سودے بازیاں ہو رہی ہیں, جتنا بھی پورے کا پورا انرجی سیکٹر ہے عراق کا, اس کو ڈی نیشنلائز کر دیا جائے. یعنی اس کے بعد جو بھی یہ ڈیل, آج تو وہاں کے ٹھیکیدار ہے نا, یہ قانون منظور ہونے کے بعد یہ باقاعدہ وہاں کے مالک بن جائیں گے. ہوئے یار, جتنا تمہیں عراق کے تیل کا علم ہے, تم کہیں عراق کی گلیوں میں کھوتی ریڑی پہ مٹی کا تیل تو نہیں بیچتے رہے. ہاں, اسے عربی بھی آتی ہے, ادھر عربی میں آوازیں لگاتا ہوگا, تال ہنا ہاذا سستن تیلن 5 لیٹرن فی سبیل اللہ ریال. خدا شاہد تیل خالصتن انا نفرت ملاوٹ. اچھا سر, امریکی عوام تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عراق میں امن کے لیے امریکہ نے لاکھوں کروڑوں ڈالر جھونک دیے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عراق میں تیل سے پیسے کمائے. اب وہ اپنی عوام کو تو نہیں نا یہ بتا سکتے کہ ہم نے صرف تیل پہ قبضہ کرنے کے لیے اتنے بندے مار دیے, وہاں پہ اتنے انسان قتل کر دیے ہیں. ظاہر عوام جو ہے ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جو غصہ کر سکتے ہیں, ان کو الیکشنوں میں فرق ڈال سکتے ہیں, ان کو ووٹ ہی نہ دیں اگلے. انگریز اچھا بھی ہوتا ہے, جس طرح مولی کوڑی بھی ہوتی ہے اور میٹھی بھی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے انگریز بھی مولی کی طرح چٹا ہی ہوتا ہے, اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور پیڑے بھی ہوتے ہیں. بات یہ بالکل درست کر رہا ہے, لیکن اس بیچارے کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ جو دانائی اور عقل کی بات ہے اس کے منہ سے پھنس کے نکلتی ہے. ہاں جی, پھنس کے نکلتی ہے جی. پھر میں تیل کی کروڑی کرتا ہوں تو پھر وہ بات باہر آتی ہے. میں تمہاری مشکل آسان کر رہا ہوں. سیدھی بات ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کسی طرح بھی کہ ہم نے یہ مالی فوائد حاصل کیے ہیں. امریکن پبلک جو ہے وہ بیچاری تو صرف یہ دیکھتی ہے کہ ہمارے جو قومی خزانے سے اتنے اربوں ڈالر جو ہے وہ عراق کی جنگ میں جھونک دیے گئے ہیں, لیکن اصل میں جو فائدہ ہوا ہے وہ تو آئل کمپنیز کو ہوا ہے, پوری امریکن اکانومی کو ہوا ہے, لیکن وہ یہ بات پبلک کو تو نہیں بتا سکتے نا اس طرح. یہ جو بات اس نے تمہیں سمجھائی ہے یہ میری زبان سے بھی تمہیں سمجھ آ گئی.
اچھا تو بتاؤ تمہیں سمجھ آئی تھی اس کی بات؟ آپ دونوں نے مجھے پھر جج بنا دیا ہے. تو میں اللہ کی قسم ہے صحیح بتاؤ سمجھ آ گئی تھی؟ مجھے آپ دونوں کی باتیں سمجھ آ گئی تھی عزیز صاحب. تو جب میری بات بھی اسے سمجھ آ گئی تھی تو کیا ضرورت تھی اپنی دانشوری اور لیکچر چارنے کی؟ کسی بزرگ کا کہنا ہے کہ جب چھوٹا سپیکر جو آواز پہنچاندا سی تے بڑے کڈن دی کی لوڑ سی. یہ اپنی بات ریکارڈ کروا دو کہ جس نے بھی کہا ہے وہ بزرگ ہے نا. نہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کسی دانشور نے بس 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 بس. ویسے آپ دونوں ہی میرے لیے بزرگ ہیں. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. اچھا اسے میں تو میں کا موضوع نہیں بنا رہی, لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ سنہرے مستقبل کے لیے انسان کو بیرون ملک چلے جانا چاہیے یا اپنے ملک میں رہ کے کوشش کرنی چاہیے؟ اگر تو میں کا موضوع بنا رہی ہو پھر تو میں اس پر کوئی رائے نہیں دینا چاہتا, سیدھی بات ہے, میں اس کے ساتھ تو میں کرنا ہی نہیں چاہتا. لیکن اگر میری ذاتی رائے جاننا چاہتی ہو تو وہ سیدھی یہ ہے کہ انسان کو حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک میں رہ کر بہتر مستقبل کی تلاش کرے, آخری دم تک کوشش کرنی چاہیے. ہاں جب بالکل انڈسپینسبل ناگزیر ہو جائے باہر جانا, بیرون ملک سفر, پھر ایک لاسٹ آپشن کے طور پر باہر چلے جانا چاہیے, چاہے تعلیم کے لیے ہو یا نوکری کے لیے ہو. آپ کا کیا خیال ہے عزیز صاحب؟ اس کو بتاؤ نا, میری طرف کیوں منہ کر رہے ہو, اسے بتاؤ. تمہیں بتا بھی نہیں رہا. نہیں تو میری طرف منہ نہ کرو. اچھا میں اس طرح منہ کر رہا ہوں. میں کرنا ہی نہیں چاہ رہا. میں نہیں کرنا چاہ رہا. ناراض ہو گئے عزیز صاحب. تو ناراض ہو کیونکہ تو میں کے بعد بھی تو اس نے ناراض ہونا ہے نا. اچھا تو آپ چاہ رہے شروع سے ہو جائے. ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر دفعہ تو میں ون کرتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہاں یہ ون کرتا ہے, یہ اولمپک میڈل اس کو پہنایا جاتا ہے ہر دفعہ. اچھا عزیز صاحب آپ بتائیں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا جی اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہ بیرون ملک چلے جانا چاہیے اپنے فیوچر کو دیکھتے ہوئے یا یہیں رہ کے؟ اب تو اس کی کوئی بھی رائے ہو, اب تو اس کی کوئی بھی رائے ہو, اس کی حقیقی رائے کوئی بھی ہو, اب جو میں نے کہا اس نے اس کے الٹ کہنا ہے. نہیں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. حتی الامکان آخری دم تک یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں پہ رہیں. بالکل جب آپ کے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہ رہیں, ویزے کی فیس کے پیسے بھی نہ رہیں, جب بیڑے غرق ہو جائیں آپ کے, تو پھر آپ لاری کے ساتھ لٹک کے سعودی عرب چلے جائیں. اچھا تو تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں تو فوراً آپ کی پہلی آپشن جو ہے, پہلی چوائس جو ہے وہ اپنا ملک نہیں ہونا چاہیے, بیرون ملک ہونا چاہیے. ویری ویل ڈن. اسے کہتے ہیں حب الوطنی. اسے کہتے ہیں حب الوطنی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا تعلیم ایجوکیشن مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کو نہیں مل رہی, آپ ویٹ نہ کریں, آپ باہر چلے جائیں, 5 6 7 سال 8 سال لگا کے پیسہ اکٹھا کر کے آ کے ادھر پھر کو بزنس. میری بات سنو, لاکھوں کی تعداد میں آپ کو بیرون ملک ایسے پاکستانی ملتے ہیں جو یہ نیت لے کر باہر گئے ہیں کہ ہم نے صرف 2 سال باہر لگا کے آنے, پھر ہم واپس آ جائیں گے. آج ان کو گئے ہوئے 30 40 50 سال ہو گئے, ان کی تیسری نسل وہاں پر پل بڑھ رہی ہے, وہ واپس نہیں آئے آج تک. تو وہاں پہ ان کو انکم ہی اتنی ہوتی ہے, وہ پھر ادھر سیٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر حب الوطنی کا دعویٰ نہ کریں نا, حب الوطنی کا دعویٰ نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بیرون ملک پاکستانی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں باہر رہ رہے ہیں وہ خدا نہ خواستہ صرف پیسے کے لالچ میں رہ رہے. یقیناً وہ یہاں سے بامر مجبوری گئے ہیں, ورنہ کس کا جی چاہتا ہے اپنے گھر والوں کو اپنی مٹی چھوڑ کر باہر جانے کے لیے. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں رہ کر پہلے پوری کوشش کرنی چاہیے, آخری دم تک کوشش کرنی چاہیے. ہاں بات نہ بنے تو پھر لاسٹ آپشن کے طور پر باہر چلے جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ باہر ہیں وہ اگر ادھر رہ کے 30 سال بھی رہ کے اگر محنت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, پیسہ کما رہے ہیں, تو وہ پیسہ بھی تو ہمارے ملک میں آ رہا ہے. ہاں لیکن جو ٹیلنٹ باہر چلا گیا, وہ ٹیلنٹ کون سا؟ جو ٹیلنٹ باہر گیا ہے, جو ڈاکٹرز باہر چلے گئے, جو انجینئرز باہر چلے گئے, ہائیلی کمپیوٹر یعنی اتنے بڑے برین ہیں ہمارے, وہ باہر چلے گئے اور وہ پیسے بھیجنا, ہم اس بات پر خوش ہو جاتے ہیں. یہ بالکل وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کی بات ہے. نہیں تو اگر ایک ڈاکٹر کو یہاں پہ 40-45 ہزار روپیہ مل رہا ہے اور باہر اس کو 1,00,000-1.25 لاکھ روپیہ مل رہا ہے, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ایک حد تک میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک حد تک تو اس ڈاکٹر کو سیکریفائز کرنا چاہیے. ہاں جب اس کا ٹیلنٹ یہاں پر کل ہو رہا ہے, جب اس کے ساتھ اس درجے تک زیادتی ہو رہی ہے کہ اس کو اپنے 2 وقت کی روٹی ملنا مشکل ہو رہی ہے, اس کو اپنی بنیادی ضروریات بھی نہیں پوری ہو رہی اس بیچارے کی, پھر اس کو باہر چلے جانا چاہیے, اس سے پہلے نہیں. اور نہیں اس سے پہلے نہیں جانا چاہیے. جب بیچارے کے ہاتھ کمڑے لگ جائے نا آپریشن کرنے کے لیے, نرس کو کہا کہ کاکی ذرا آگے ہو کے سٹیچنگ کر دے, پھر وہ باہر جائے. بوڑھا تو یہاں پر بھی ہونا ہے, وہاں پر بھی ہونا ہے, یہ کیا دلیل ہے یار؟ جب اس کے پاس صحت ہے, جوانی ہے, اس کے پاس
طاقت ہے اس وقت جا کے وہ پیسہ کما کے آ جائے واپس. اچھا میں تو کب کہہ رہا ہوں کہ نہ آئے, یہ چیلنج یہ کہ جہاز چلتے ہی ہیں, بیشک 2-3 دن بعد آ جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. میری بات سنو, یہ تم اس بات کا کیا جواب دو گے کہ کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اس کو اس ڈگری کے دلانے تک حکومت پاکستان کا کتنا روپیہ خرچ ہوا ہے؟ تمہیں اندازہ ہے ایک پروفیشنل ڈگری پر کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ وہ والدین کا پیسہ خرچ ہوتا ہے, وزیر فیس دینے جاتا ہے. وزیر نہیں, حکومت دیتی ہے, حکومت دیتی ہے. ایک ڈاکٹر بننے تک, ایک ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنانے پر حکومت پاکستان کا لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. چلو چھوڑو ڈاکٹروں شاکٹروں کو چھوڑو, یہ جو ویلڈر چلے جاتے ہیں, الیکٹریشین بیچارے چلے جاتے ہیں, یہ بیچارے تو ادھر جا کے محنت مزدوری کر کے پیسے میں تو کہہ رہا ہوں کہ بامرے مجبوری جاتے ہیں بیچارے, جن کو یہاں پر بالکل 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی, وہ بیچارے جانے کو پریفر کرتے ہیں. میری بات مان تم میری بات مان رہے ہو بھائی, تم میری بات مان رہے ہو. اور دوسری بات یہ بھی کبھی اس بات پر بھی غور کیا کرو, وہ بیچارے جو غریب مزدور یہاں سے چلے جاتے ہیں, پوری زندگی اپنی جو ہے ہڈیاں گلا دیتے ہیں بیرون ملک جا کے اپنے یہاں پر خاندان کو پالنے کے لیے. کبھی تم نے اس بات پر غور کیا ہے ان کے دکھ درد کو سمجھنے؟ وہ اپنی بیچارہ ایک طرح سے خودکشی کر لیتا ہے, اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے. اگر وہ اس مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے تھوڑی سی اپنی ہمت یہاں پر دکھائے تو اس سے کچھ یعنی مشکل ہوگی, عارضی طور پر اس کو مشکلات درپیش آئیں گی, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد اس کو یہاں پر بہتر ملازمت مل جائے. کسی کی ادھر ہڈیاں نکلتی, نوٹ مل رہے ہوتے ہیں, اگلے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ہڈیاں ان کی غلطی ہے جس سویرے ڈیوٹی دے کے شام کو کلبوں میں جا کے نہیں, کوئی کلبوں والی بات نہیں ہے. یہ گلف میں ہمارے جو غریب مزدور کام کر رہے ہیں نا, کبھی ان کے شب و روز دیکھو جا کے بیچاروں کے, کون سے وہاں پر کلبوں میں وہ نہ, اور کیا کتنی بری بات ہے کسی کے شب و روز دیکھنا. فضول پہن, تمہیں میرا گلا ایک تو خراب ہے, اوپر سے تم نے خام خواہ اس طرح کا ٹاپک دے دیا گلے تو خراب ہو رہی ہے, جب دانشور سے آٹے لگاؤ گے تو گلے تو خراب ہی ہو رہی ہے. میں نہیں کر رہا یار تمہارے ساتھ, پلیز. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, تم اکیلے بات کرو. I tell you کہ یہ جو باہر جانا ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے, وہاں جا کے محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے پیسے لے کے آنے چاہیے. and I am winner. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کا آپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. آپ کو تعلیم مکمل کرنے کے فوراً بعد جیسے ہی آپ ڈگری پکڑتے ہیں, آپ اپنے ملک کو خدا حافظ کہیں اور بیرون ملک تشریف لے جائیں, پھر آپ وہیں پر بچے پیدا کریں, 3 نسلیں وہیں پر. یار میں کب کہہ رہا ہوں کہ ڈگری پکڑتے ہی مہمان خصوصی سے سلام لے کے سیدھا ایئرپورٹ دوڑ جاؤ. اور کیا کریں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر نئی نوکری مل رہی تو پھر میرے والی بات کر رہے ہو نا, پھر میں ونر ہوا نا. اچھا, پھر میرے والی تم بات کر رہے ہو. تو کہہ رہے ہو کہ حت الامکان بالکل جب تک ادھر بیڑا گرک نہ ہو جائے. تو تم بھی یہی کہہ رہے ہو کہ کوشش کرو. میرے والی بات کر رہے ہو, چھوٹی سی بریک ملتے ہیں, میرے والی بات کر رہے ہو تم. آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے ونر کرا. ویسے ونر کرا, کوئی ونر نہیں ہے, عجیب کیوس سا ہو گیا تھا. اس وقت اس نے بریک لیا. عزیز صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ ویورز کتنا مس کریں آپ کی البم کو؟ جی جناب. لے جناب, جو میں آج آپ کو تصاویر دکھا رہا ہوں لائمن وہ دلچسپ بھی ہوں گی اور انکشافات انگیز بھی. لے جی, پہلی تصویر دکھا رہا ہوں کہ حسین حقانی صاحب کو آج کل نظر آنے والے دل فریب اور دل ربا خوابوں کی ایک جھلک. اچھا, بلیک ویری یہ خواب دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. بلیک بیری کا بھوت. لا جی, آپ ویڈیو پیش کر رہا ہوں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے فوج کے بارے میں بیانات میں مستقل مزاجی سے قائم رہنے کی ایک جھلک. ہم ریاست کے اندر ریاست قائم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. کوئی ادارہ پارلیمنٹ سے بالا ہونے کی کوشش نہ کرے. فوج اور ISI
میرے ماتحت ہے. اب مارشل لا نہیں لگے گا. شکریہ. السلام علیکم. توبہ. فوج ہماری ہے, اچھا اس کا احترام کرتے ہیں. اچھا. فوج نے جانوں کی قربانی دے کر امن قائم کیا. کیانی اور جنرل پاشا کو اصرار کر کے ایکسٹینشن دی. اچھا ہم ان سے ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی. ٹونی بدل گئی. فوج ہم میں سے ہے اور ہم فوج میں سے. اور کیانی صاحب جمہوریت پسند آدمی ہے, اچھا اور جمہوریت کو ملک میں فروغ دینے میں ان کا بڑا اہم کردار ہے. لو جی, اب فلم پیش کر رہا ہوں. سی این جی کے بحران کے پیش نظر پاکستانی عوام مستقبل میں جدید ترین گاڑیوں کی ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے. اوہ انٹرسٹنگ. اب تیرے سائیں مر جانا, مر جا آگا, مر جا. نخرے تے تیرے چینج نے جویں تیرے چ پٹرول پیندا. بندے دی پتر بن جا, نہیں تے سی این جی دی کہے لین چ کھلار دینا میں تینوں. 3 دن تینوں پٹھے نہ لبے, تینوں سمجھ لگ جانی ہے. لو جی, اب ایک چھوٹا سا میڈلے پیش کر رہا ہوں. اوہ میڈلے. جس میں آپ دیکھیں گے تحریک انصاف کی مقبولیت کے بعد نون لیگ اپنے ناراض ساتھیوں اور جماعتوں کو منانے کی کوشش کرتے ہوئے. لو جی, اب پیش کر رہا ہوں ایک حکومتی اہلکار منصور اجاز کا ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کرتے ہوئے. واو. ہائے 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 ہائے. ناظرین, یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.